سلام دوستو اور وائس آف اردو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس نیوز نیشن کی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے اور ہم اس کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی عالمی رہنما پروٹوکول کی کتاب ایک طرف رکھ کر سڑکوں پر اتر آتا ہے تو اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ممبئی کی مشہور مرین ڈرائیو۔ صبح کا وقت ہے، سمندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور شہر کے لوگ اپنی روزمرہ کی واک یا جاگنگ میں مصروف ہیں۔ اور اسی بھیڑ میں اچانک ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہیں، جو نیوی بلو ٹی شرٹ اور کالے شارٹس میں کسی عام ایتھلیٹ کی طرح پسینہ بہا رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی پلانڈ فوٹو شوٹ نہیں لگ رہا؟ بالکل نہیں، ایک حقیقی لمحہ لگ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ اور دیکھیں، یہیں سے بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک عالمی طاقت کے سربراہ کا اس طرح عوام کے بیچ بغیر کسی بھاری بھرکم سیکیورٹی کے نظر آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بیان ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم صرف اس ایک جاگنگ کے واقعے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے تانے بانے جوڑیں گے جدید دور کی ڈپلومیسی سے، ذاتی امیج بنانے کے فن سے اور بھارت فرانس کے بدلتے رشتوں سے۔ بالکل۔ تو آئیے اس منظر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ میکرون بالکل فٹ اور ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ جی، ان کا انداز کسی صدر کا نہیں تھا بلکہ کھلاڑی کا تھا۔ اور جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ہے سیکیورٹی کا انتظام۔ جی، سیکیورٹی اہلکار وہاں موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک خاص فاصلے پر تھے۔ وہ نظروں میں تو تھے لیکن رکاوٹ نہیں بن رہے تھے۔ اچھا۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اس سے دو پیغام ایک ساتھ جاتے ہیں۔ پہلا کہ صدر محفوظ ہے اور دوسرا کہ وہ عوام سے دور نہیں ہے۔ مطلب وہ لوگوں کے بیچ رہنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ ان کے شہر کی فضا کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایکسیسیبلٹی یعنی عوام کی پہنچ میں ہونے کا تاثر دیتا ہے، جو آج کل کے لیڈروں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور وہاں موجود لوگوں کا رد عمل تو دیکھنے لائق تھا۔ رپورٹ کے مطابق پہلے تو لوگ پہچان ہی نہیں پائے۔ اچھا؟ جی، پھر جیسے ہی کسی نے پہچانا ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ سب نے اپنے موبائل فون نکال لیے، ویڈیوز بننے لگیں، لیکن اس میں کوئی افراتفری نہیں تھی۔ ایک خوشگوار حیرت کا ماحول تھا، یوں سمجھیں۔ ہاں۔ اور میکرو کا رد عمل بھی اتنا ہی اہم تھا۔ انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ ہلایا، انہوں نے اس لمحے کو انجوائے کیا۔ تو یہیں پر یہ واقعہ ایک سیکیورٹی ڈرل سے نکل کر ایک پبلک ریلیشنز ماسٹر سٹروک بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دکھا رہے کہ میں یہاں ہوں، بلکہ یہ کہ میں آپ میں سے ہی ایک ہوں۔ واہ! یہ رویہ لوگوں سے ایک جذباتی تعلق قائم کرتا ہے جو سینکڑوں رسمی تقریریں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ دوسرے عالمی رہنما بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں۔ جیسے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی باکسنگ کرتے ہوئے تصویریں وائرل ہوتی ہیں، یا پھر سابق امریکی صدر براک اوباما کا باسکٹ بال کھیلنا۔ جی۔ تو کیا میکرون کا یہ قدم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یا اس میں کچھ مختلف تھا؟ دیکھیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ضرور ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق مطلب کانٹیکسٹ اسے منفرد بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ ٹروڈو یا اوباما اکثر یہ کام اپنے ملک میں کرتے تھے، اپنی عوام کے بیچ۔ میکرون یہ ایک غیر ملک یعنی بھارت میں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پیغام کی کئی پرتیں اور گہری ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ان کی ذاتی فٹنس یا عوامی امیج کا معاملہ نہیں رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کا ملک، آپ کا شہر اتنا محفوظ اور دوستانہ ہے کہ میں یہاں خود کو گھر جیسا محسوس کرتا ہوں۔ یہ کسی بھی سفارتی بیان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ صرف ایک ذاتی پسند نہیں بلکہ ایک سفارتی چال بھی ہے۔ بہت خوب، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی نہیں۔ اس جاگنگ کے فوراً بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم نریندر مودی سے، اور وہاں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بھی روایتی ڈپلومیسی سے بہت ہٹ کر ہے۔ جی بالکل۔ جیسے ہی پریزیڈنٹ میکرون اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، وزیر اعظم مودی پروٹوکول کے مطابق صرف ہاتھ ملانے کا انتظار نہیں کرتے۔ نہیں، وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیتے۔ ہاں، ایک گرم جوش استقبال جیسے دو پرانے دوست مل رہے ہوں۔ اور ہم نے وزیر اعظم مودی کو اکثر عالمی رہنماؤں سے گلے ملتے دیکھا ہے، جسے کچھ لوگ ہگ ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی۔ یہ جو پرسنل کیمسٹری یا ذاتی تعلق دکھایا جاتا ہے، یہ کتنا حقیقی ہوتا ہے اور کتنا عالمی سٹیج کے لیے ایک پرفارمنس؟
یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب سیدھا ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں ذاتی کیمسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ہم جب دو رہنماؤں کے بیچ ایک اچھا رشتہ ہو تو مشکل سے مشکل مسائل پر بھی بات چیت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ یہ تعلقات کیمرے کے سامنے پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک سوچی سمجھی پرفارمنس بھی ہوتی ہے؟ جی، جس کا مقصد اپنے ملک کے عوام اور پوری دنیا کو ایک خاص پیغام دینا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ بھارت اور فرانس کے رشتے صرف معاہدوں اور کاغذوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک انسانی گرمجوشی بھی ہے۔ صحیح۔ وزیر اعظم مودی نے بعد میں جو ٹویٹ کیا اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا، ممبئی میں اپنے دوست صدر میکرون سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں دوست لفظ کا استعمال بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم۔ ڈپلومیسی میں الفاظ بہت احتیاط سے چنے جاتے ہیں۔ ہاں، اور انہوں نے اپنی پوسٹ میں خاص طور پر جاگنگ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ شہر بہت پسند آیا اور انہوں نے جاگنگ کا بھی لطف اٹھایا۔ بالکل۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بات چیت صرف دفاعی سودوں یا تجارتی معاہدوں پر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ذاتی تجربات بھی شیئر کیے۔ جی، یہ اعتماد اور کمفرٹ کی نشانی ہے۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ ہم صرف دو ملکوں کے سربراہ نہیں بلکہ دو انسان بھی ہیں جو ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں واقعات کو جوڑ کر دیکھیں، صبح کی جاگنگ اور پھر وزیر اعظم سے ملاقات، تو ایک بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ لیکن اس تصویر کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت ٹھوس مطلب ہیں۔ یہ سافٹ پاور کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سافٹ پاور؟ جی، سافٹ پاور کا مطلب ہے کہ آپ زبردستی یا پیسے سے نہیں بلکہ اپنی ثقافت، اپنے اقدار اور اپنی پالیسیوں کی کشش سے دوسرے ملکوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں گے؟ یہ جاگنگ سافٹ پاور کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جب فرانس کا صدر ممبئی کی سڑک پر دوڑتا ہے تو وہ بنا کچھ کہے کئی باتیں کہہ جاتا ہے۔ مثلاً؟ پہلا، وہ بھارتی عوام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ فرانس انہیں دوست سمجھتا ہے۔ دوسرا، وہ عالمی سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو پیغام دیتا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور کھلا ملک ہے۔ اور تیسرا، وہ اپنی خود کی امیج ایک نوجوان، توانائی سے بھرپور اور جدید سوچ والے لیڈر کے طور پر مضبوط کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک بھی رسمی بیان جاری کیے بغیر ہو گیا۔ یہی سافٹ پاور کی طاقت ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک بہترین طریقے سے پلان کیا گیا PR سٹنٹ تھا، سب کچھ کیمرے کے لیے تھا۔ یقیناً۔ اس میں حقیقت کتنی تھی اور دکھاوا کتنا، اس پر بھی تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے نا؟ یقیناً اٹھایا جا سکتا ہے، اور شاید سچائی ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ کوئی بھی عالمی لیڈر آج کل کیمرے کی طاقت سے ناواقف نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر قدم، ہر مسکراہٹ کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ماننا کہ یہ سب کچھ بالکل بے ساختہ تھا، شاید تھوڑی سادگی ہوگی۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھا، ایک سوچا سمجھا قدم۔ لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اتنا نیچرل اور حقیقی لگا کہ اس کا اثر بہت گہرا ہوا۔ ایک کامیاب PR سٹنٹ وہی ہوتا ہے جو سٹنٹ نہ لگے۔ اور اس کا اثر صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ خود فرانس میں میکرون کے اپنی سیاست پر بھی تو پڑتا ہوگا۔ بالکل۔ فرانس میں ان کی امیج ایک ایسے لیڈر کی ہے جو عالمی سٹیج پر بہت فعال ہے۔ جب فرانس کے لوگ اپنے صدر کو بھارت جیسے اہم ملک میں اس طرح پذیرائی حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی قد بڑھتا ہے۔ تو یہ تصویریں انہیں گھر پر بھی مضبوط کرتی ہیں؟ جی، یہ دکھاتی ہیں کہ ان کا لیڈر دنیا میں فرانس کا نام روشن کر رہا ہے اور اہم ملکوں کے ساتھ مضبوط ذاتی تعلقات بنا رہا ہے۔ یہ گھریلو سیاست کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تیر سے کئی شکار کرنے جیسا تھا۔ ذاتی امیج، دو طرفہ تعلقات، عالمی پیغام اور گھریلو سیاست، سب پر ایک مثبت اثر ڈالا گیا۔ جی، اور اس میں مستقبل کا ایک ویژن بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ کیسا ویژن؟ وہ ویژن صرف دفاعی یا معاشی شراکت داری سے آگے کا ہے۔ وہ ویژن ایک ایسے رشتے کا ہے جو مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور ذاتی تعلق پر قائم ہو۔ جب لیڈروں کے بیچ اس طرح کی آسانی اور دوستی ہو تو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مستقبل کی پارٹنرشپ کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔
تو آج کی ہماری گفتگو سے یہ بات صاف ہو گئی کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی ممبئی میں وہ ایک صبح کی جاگنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جی نہیں۔ اس کے پیچھے دوستی، ڈپلومیسی، پبلک امیج اور سافٹ پاور کی کئی پرتیں چھپی ہوئی تھیں۔ بالکل، ایک طرف ریڈ کارپٹ پر رسمی استقبال اور دوسری طرف مرین ڈرائیو کی عام سی سڑک، ان دونوں نے مل کر ایک ایسی کہانی لکھی جو سفارتی دائروں سے نکل کر عام لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں اس پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر تصویر اور ہر ویڈیو سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتی ہے، لیڈروں کے لیے عوام سے جڑنے کے طریقے بھی کتنے بدل گئے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑا سیاسی پیغام کسی بہت ہی سادہ اور انسانی عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ایک جاگنگ کی ویڈیو نے وہ کام کر دیا جو شاید درجنوں سفارتی میٹنگز بھی نہ کر پاتی۔ اور جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب دنیا کے بڑے لیڈر اس طرح پروٹوکول کی دیواریں توڑ کر عوام کے بیچ آتے ہیں، تو کیا یہ ان کی اصلی شخصیت کی جھلک ہوتی ہے، یا یہ بھی پبلک ریلیشنز کا ایک نیا اور زیادہ مؤثر ہتھیار ہے؟ کیا سادگی بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت دکھائی جا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس تحقیق کو حیدر حسن نے انجام دیا ہے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو کی ایک خصوصی پیشکش۔ خدا حافظ۔